جی تو ناظرین، جانثار ڈراموں میں اب تک ہم نے دیکھا کہ سرفراز دعا کو کال کر کے پھر سے پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ دعا اسے منع کرتی ہے لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ پھر دوسری طرف نوشروان دعا سے کافی زیادہ بدگمان ہوتا ہے۔ دعا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے وہ کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ پھر یہاں پہ کشمالہ دعا سے کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ ڈھیٹ ہو، جب تم جانتی ہو کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تو تم اس سے کیوں بات کرنے کی کوشش کرتی ہو اور تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ جس کے بعد دعا اس سے کہتی ہے کہ اس سب میں آپ کا ہاتھ ہے تو وہ منع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر وہ اس سے کہتی ہے فرض کرو اگر ایسا ہو بھی تو تم یہ کیسے ثابت کر سکتی ہو؟ پھر وہ دعا سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی اور دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر دعا اپنی امی کی طرف جاتی ہے اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے فراز نے اس کی زندگی کتنی مشکل کر دی ہے۔ جب وہ اپنی امی سے یہ ساری باتیں کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ فضا بھی آ جاتی ہے اور فضا بھی دعا کو برا بھلا کہنے لگ جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ یقیناً اس سب میں تمہارا ہی قصور ہے، تم نے فراز کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اور تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہوا ہے۔ فضا کی امی اس کو چپ کروانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن دعا کہتی ہے کہ بولنے دے اسے، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آخر اس کے دل میں میرے لیے کتنی نفرت ہے۔ پھر دعا اس سب کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے اور وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر نوشروان ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور ڈاکٹر جیسے ہی چیک اپ وغیرہ کرتی ہے تو وہ نوشروان سے کہتی ہے میں نے آپ سے کہا تھا ان کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن شاید آپ نے ان کا خیال اس طرح سے نہیں رکھا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد نوشروان دعا کو کھانا کھانے کا کہتا ہے، جس کے بعد دعا پھر سے نوشروان سے کہتی ہے کہ میں آپ کو کتنی دفعہ اپنی صفائی دوں اور کتنی دفعہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ فراز جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ وہ صرف اور صرف مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہ سب کچھ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن نوشروان پھر بھی دعا کی کسی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اگلے دن دعا نوشروان کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کی پسند کی ساری ڈشز۔ کشمالہ کچن میں آتی ہے اور وہ آ کر اس کے کھانے کے اندر زہر ملا دیتی ہے۔ پھر جب نوشروان گھر آتا ہے تو دعا اسے کھانا کھلاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے اس کی ساری پسند کی چیزیں بنوائی ہیں۔ پھر اتنی دیر میں جب نوشروان کھانا کھاتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ نوشروان کی طبیعت خراب ہوتے ہی کشمالہ دعا سے کہنے لگ جاتی ہے تم نے کھانے میں کیا ملایا کیونکہ تمہارا کھانا کھا کے اس کی ایسی طبیعت ہوئی۔ اس کے بعد وہ اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور دعا کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاسپٹل جانے کے بعد کشمالہ گھر پہ کال کر کے اس کی اماں اور ابا کو بھی یہ بات بتا دیتی ہے کہ دعا نے نوشروان کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ تو کیا نوشروان دعا کو چھوڑ دے گا یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جانثار، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔